अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलर्ट न्यूज की स्क्रीन से मैं हूं यासिर मुमताज और ऐवान गंज शक्कर स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोजा वाली। नाजरीन, आज हमारे बहावल नगर की तारीख के इस प्रोग्राम की 8वीं किस्त है। नाजरीन, इससे पहले बहावल नगर की तारीख आपने किताबों में तो पढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले इस प्रोग्राम के जरिए हम बहावल नगर की तारीख को वीडियो फाइल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और इस स्टोरी के राइटर हैं शहद अली चिश्ती साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और तारीख से हमें लम्हा बलम्हा आगाह भी कर रहे हैं और बहावल नगर की तमाम हिस्से जो हम पीर शहद अली चिश्ती साहब की ज़बानी ही सुनेंगे। तो आज मैं पीर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आज वो हमें तारीख के किस बाब से आगाह करने जा रहे हैं, तो हम पीर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब यासिर भाई, आज मैं आपको बहावल नगर की जो ये रियासत जो शामिल हुई पाकिस्तान में और ये जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान सूबा बना, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली किस्त में आपको बताया था कि बहावल नगर जब ये ज़िला बना 1953 में, तो उससे पहले जो यहाँ पे इलेक्शन हुए 52 में नवाब साहब ने, एक 49 में हुए पहले इलेक्शन, तो उसके सिलसिले में जो नतीजे में जो असम्बली वजूद में आई, उसको मजलिस बहावलपुर, जो हमारी सूबाई असम्बली थी, उसको मजलिस बहावलपुर कहते थे। तो वो नवाब साहब पे कुछ लोगों ने इतराज़ किया। नवाब साहब ने उसमें कुछ नुमाइंदे अपने नामजद दिए, जिनमें हमारे ये टोबा कलंदर शाह के जो हमारे रफीक शाह साहब MNA थे, और ये हमारे जो मौजूदा सैयद नज़र महमूद शाह साहब और सैयद जो कलंदर हसनैन शाह साहब जो चेयरमैन ज़िला काउंसिल भी रहे, इनके जो दादा थे, उनको नवाब साहब ने अपनी तरफ से उसमें नामजद नुमाइंदा लिया। तो बहुत सारे जो उस वक्त जो यहाँ पे इलेक्टेड लोग थे रियासत बहावलपुर के, तो उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया, जो ज़्यादा महाजिर तबका था, उन्होंने कहा कि जी ये नवाब साहब को जो इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो नवाब साहब को रंज तो इस बात का था कि ये इन्होंने नामजद नुमाइंदे पर एतराज़ किया है। तो नवाब साहब ने आप ये देखें कि सिर्फ एक सैयद फतेह मोहम्मद शाह साहब की वजह से, जो उनके नामजद नुमाइंदे थे, ये रफीक शाह साहब के वालिद, सिर्फ उनकी वजह से नवाब साहब ने ये करप्शन किताबें और ये इस पे जाली उसके जरिए नवाब साहब ने ये असम्बली को तोड़ दिया, जो मजलिस बहावलपुर थी। तो फिर ये दोबारा मजलिस बनी। इस असम्बली में हमारे इलाके से 2 मिनिस्टर भी बने थे। एक तो ये हमारे जो चीमा साहब हैं, ये जो ताहिर चीमा साहब और तारिक चीमा साहब चिश्तियाँ से, और ये बहावलपुर से अब वो MNA बनते हैं, या अपने ये इनके जो वालिद साहब थे, ये उस बशीर चीमा साहब जो थे, वो उस असम्बली के, जो बहावलपुर की असम्बली थी, रियासती असम्बली, उसके वो स्पीकर थे, बशीर चीमा साहब। और एक ये राव फैजुर रहमान साहब जो है थे हारूनाबाद से, वो पहले तो वैसे म्यूनसिपैलिटी की जो हारूनाबाद की टाउन कमेटी थी, उसके वो थे, क्लर्क थे। बाद में वो उन्होंने ये महाजरीन के हवाले से उन्होंने सियासत की, तो वो भी मुंतखब हुए पहली असम्बली में। तो वो उनको यहाँ पे वजीर तालीम का मनसब दिया गया। तो वो यहाँ पे दूसरी असम्बली बनी, उसमें भी वो वजीर तालीम ही थे। और जब यहाँ अब्दुल सत्तार लालिका साहब, जो हमारे 5-6 मरतबा MNA भी रहे, 2 मरतबा पाकिस्तान के, वो एक दफ़ा ये इतलात और नशरियात के मिनिस्टर रहे, वफाकी वजीर भी, दूसरी मरतबा वज़रात के रहे। तो इनके जो वालिद थे मियाँ फतेह मोहम्मद लालिका साहब, ये 2 मरतबा ये वजीर ज़राअत और ये जेल खाना जात के ये महकमे उनके पास थे। तो ये भी एक तारीखी बात थी, जो मैं पिछली मरतबा वो बहावल नगर के चूँकि लोगों के मुतालिक बताते बताते मेरे जहन से निकल गई। तो ये एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। तो ये असम्बली जो दूसरी थी, वो 55 तक चलती रही। 55 में जब ये हुकूमत हमारी जो थी पाकिस्तान के साथ, चूँकि हमारा ये रियासत बहावलपुर का मुआहदा था, इल्हाक था इनका, तो वो फिर इन्होंने ये किया कि हमारे, चूँकि ये पाकिस्तान की जो 16 रियासतें थीं, उनमें बहावलपुर भी एक रियासत, सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी ये, अब इसकी आमदनी भी सबसे ज़्यादा थी। तो इस रियासत को उन्होंने, चूँकि ये इल्हाक किया हुआ था, तो ये फिर इन्होंने ये एक सोचा सिस्टम कि ये पाकिस्तान के ये रियासतें और ये सारों को ख़त्म करके, सूबे जो है ये ख़त्म करके सिर्फ 2 सूबे बनाए जाए, एक मशरकी पाकिस्तान का सूबा और एक ये हमारा जो इलाका है ये मगरबी पाकिस्तान का। उन्होंने ये सरहद और ये सारा इनको इकाई के तौर पे उन्होंने तस्लीम किया उसमें, कि ये इनको एक इकाइयाँ बनाएंगे हम। उसमें जो बहावलपुर भी था, ये भी एक 1 यूनिट जो बना, उसमें 1 यूनिट इसका भी था कि इसको भी एक इकाई का दर्जा दिया गया। तो हमारे यहाँ से तकरीबन कुछ 7 सीटें थीं बहावल नगर ज़िले से, जो इस असम्बली में बाकायदा जो मुंतखब नुमाइंदे थे। तो ये उन्होंने 7 इधर से ले लिए, कुछ 9 उन्होंने बहावलपुर से लिए, कुछ 7 रहीम यार खां से लिए। तो ये जो लोग थे, इनको जो पाकिस्तान की जो उस वक्त कन्फेडरेशन थी
اس وقت جو ہماری وفاق کہہ لیں وفاقی حکومت تھی اس کو کہتے تھے مجلس دستور ساز لیجسلیٹو اسمبلی. تو وہ جو لیجسلیٹو اسمبلی کے یہ آٹومیٹکلی اس میں ممبر بن گئے اور یہ پھر ان کو ایم ایل اے کہا گیا. یہ پہلے تو یہاں پہ ایم پی اے تھے تو یہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کے نام سے ایم ایل اے پیر محمد یار ذیلدار صاحب تھے یہ ایم ایل اے بنے. یہ یہاں پہ ہمارے کافی سارے لوگ جو 6-7 اس وقت یہاں پہ ہمارے اس بہاول نگر ضلع کے سارے تھے اس میں کافی سارے لوگ اور بھی شامل ہیں. مہاروی صاحب بھی تھے اس میں, یہ لالے کا صاحبان بھی تھے, غلام فرید صاحب تھے, 1-2 یہ منچن آباد سے بھی تھے, اقبال خان گدو کا صاحب وہ بھی تھے. اسی طرح کے یہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ ایم ایل اے بنے. تو یہ جب تک یہ ایوب خان کا یہ سسٹم آیا 60 میں, اس نے 58 میں مارشل لگا دیا تھا یہاں پاکستان میں, تو ظاہر ہے وہ ریاست بھی اسی میں مارشل لا کا حصہ بنی. تو یہ پھر یہ مارشل لا کے دور میں ایوب خان صاحب نے یہ بنیادی جو جمہوریت کا بیسک ڈیموکریسی جس کو ہم بی ڈی سسٹم کہتے ہیں, تو یہ پھر یہ سن 61 میں انہوں نے اس کے یہ سارے ووٹنگ کرائی اور یہ یہاں پہ ہر علاقے سے ہر گاؤں سے انہوں نے یہاں پہ یہ نمائندگان منتخب کیے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کونسلر ٹائپ یہاں پہ نمائندے بنے, یونین کونسلیں بنی, یہ جو ہم آج ہم یونین کونسل کہتے ہیں جی فلاں ناتھے والا یونین کونسل ہے جی فلاں. تو یہ یونین کونسل کا جو تصور تھا یہ اس وقت ایوب خان کے دور میں یہ آیا. تو یہ اس طرح سے انہوں نے پھر یہ ہے کہ ان ساروں سے یہ ووٹ لیتے تھے. ووٹ لے کے انہوں نے یہاں پہ بہاول نگر میں بھی یہ انہوں نے ایک یہ ضلع کونسلیں بنی. یہ ہمارے جو آج ضلع کونسل ہے یہ اسی دور میں یہ 60-61 میں یہ اس کی تعمیر بھی ہوئی. اور بہاول نگر کا جو یہ ترقی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ڈیولپمنٹ بھی یہیں سے شروع ہوئی ہے. یہ 54-55 میں یہاں پہ حسن محمود مخدوم زادہ اس وقت ہمارے ریاست بہاولپور کے وہ وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ آئے بہاول نگر, انہوں نے یہ ہمارا سول اسپتال کو ترقی دی کافی سارا. انہوں نے یہ شوگر مل کا یہ مطلب یہ سکیمیں انہوں نے بنا لی تھیں, لیکن ظاہر ہے اس پہ عمل درآمد تو پھر کافی عرصہ آگے جا کے چلا گیا. تو یہ ہمارے یہ میونسپل کمیٹی کی یہ بلڈنگ ہے, یہ ہمارا ضلع کونسل کا جو بلڈنگ ہے, ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, چونکہ ہسپتال اب وہ پہلے سول تھا تو وہ پھر یہ ضلع ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے اس کو ضلع کیا انہوں نے درج. تو جب یہ ریاست بہاولپور کا وہاں سے ہمارا انضمام ہوا یہ 55 میں پاکستان کے ساتھ, اور یہ 1 یونٹ سارا بن گیا, اور ایوب خان کا مارشل لا سے پہلے یہ اس کا ایک ہمیں نقصان بھی ہوا. اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ یہاں سے ہماری چونکہ ریاست تھی, ہمارے اگرچہ ہمارے یہاں پہ علاقے کے یہاں پہ بڑے کم ملازمین تھے, ہمارے یہاں بہاول نگر میں کوئی اتنا ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا, سارے وہ سرائکی سارے یہاں پہ آفیسرز ججز اور دوسرے جو حکومت عملہ تھا یہ سارا وہاں سے ہی تقریباً آتا تھا. کچھ یہ مہاجرین لوگ یہ بھی نئے آ گئے اس میں پنجاب سے, مشرقی پنجاب سے, تو انہوں نے ان کو یہ پولیس میں اور یہ محکمہ مال امپارٹنٹ یہ محکمے یہی تھے, ایک یہ ریلوے تھا, تو یہ ساری ملازمتیں انہی کے پاس رہیں. ہمارے جو لوکل ہمارا یہاں پہ جو ریاستی کہہ لیں یا لوکل لوگ ہمارے تھے, انہوں نے کوئی خاص, ایک تو ان کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں تھی اور آج بھی کوئی اتنی زیادہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, کچھ انہوں نے انٹرسٹ بھی نہیں لیا, وہ یہ ملازمت کو ویسے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو یہ ہمارے بہاول نگر کا جو یہ ہے یہاں پہ جس وقت یہ ایوب خان کا دور آ گیا, اور یہ 1 یونٹ میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی یہ ہوئی کہ ہمارے اس کے باوجود ہمیں کافی سارا فنڈ وہ مل جاتا تھا. بہاول نگر ایک الگ ضلع تھا, ریاست کے سارے 3 اپنے تھے اپنے ضلع, ایک رحیم یار خان تھا, دوسرا بہاولپور تھا, بہاول نگر, پھر بھی ہمیں کافی سارا اس میں حصہ مل جاتا تھا. جب ہم 1 یونٹ میں گئے تو نہ صرف یہ کہ بہاول نگر کا نقصان ہوا, اس میں ریاست بہاولپور کا بھی بڑا نقصان ہوا. وہاں پہ یہ سارے تخت لاہور کے نیچے آ گئے, اس میں ہمارے جیسے دوسرے بلوچستان اور یہ ہمارے سندھ کا اور یہ سرحد کا نقصان ہوا. تو یہ اس میں جو ہماری یہ ریاستیں تھیں خصوصاً یہ بہاولپور اور یہ کلات اور یہ جو تھی خیرپور, یہ ان کا بھی بڑا نقصان ہو گیا. نواب صاحب نے تو اپنی طرف سے سارا دے دیا, صرف وہ نواب صاحب کو انہوں نے ٹائٹل دیا, کچھ نواب صاحب کی کو انہوں نے زمینیں جو نواب صاحب کی تھی, نواب صاحب کا اپنا بہاولپور کا جو ہمارے محمد خان عباس عباسی جو اپنے 5ویں جو ہمارے تھے اپنے نواب صاحب, وہ ان کو انہوں نے کافی سارا دے دیا. کچھ ان کی آلریڈی پہلے جائیدادیں موجود تھیں تو وہ انہوں نے ان کو کور دے دیا. لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہمارے پاکستان کے جو معاہدہ انہوں نے ریاست بہاولپور سے نواب صاحب سے کیے تھے کہ جی ہم بہاولپور کو یہ دیں گے, ہم بہاولپور کو یہ دیں گے, بہاولپور کے لوگوں کو ملازمت دیں گے, تو انہوں نے وہ ملازمت تو کیا دینی, یہاں سے جو ہمارے لوگ گئے بہاولپور سے لاہور,
تو یہ انہوں نے وہاں پہ چاند چیدہ لوگ جو تھے ان میں وہ حقی صاحب شامل تھے، ایک دو اور لوگ تھے، ان کو ہی انہوں نے نوکریاں شوکریاں دی، باقی وہ ہمارے جو سیکٹری ویکٹری تھے ان کو ساروں کو انہوں نے ایسے ہی کھڈے لائن لگا دیا۔ ہمارے تو یہاں سے ویسے ہی کوئی اتنے خاص تھے ہی نہیں، تو وہ اس کا ایک ہمیں بڑا اس پہلو کا نقصان ہوا 1 یونٹ میں شامل ہونے کا، کہ ہمارے جو یہاں پہ جو ایجوکیشن وائز یا دوسرے فیلڈز میں ہمارے جو ترقی ریاست کی طرف سے ہو رہی تھی وہ روک گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پہ نا انہوں نے ریاست سے وہ ایک تو ایم این اے جو یہاں پہ ایم پی ایز تھے ان کو تو انہوں نے ایم ایل اے بنا دیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارا ویسٹ پاکستان تھا نا، جس کو مغربی پاکستان صوبہ کہتے تھے، جس کا دارالخلافہ بہاولپور تھا، جس میں یہ چاروں صوبے اور یہ ہماری ساری ریاستیں بہاولپور شامل تھیں، تو ان کو انہوں نے کوئی خاص اس میں حصہ نہ دیا۔ ہمارے یہاں سے بہاول نگر کے ایریے سے نا انہوں نے ایوب خان صاحب نے جب یہاں پہ یہ بی ڈی سسٹم بنایا تو وہ صرف انہوں نے ایک آدمی یا ملک قاسم صاحب تھے بس ان کو لیا، وہ ہماری جو صوبائی کونسل تھی اس میں ڈویژنل کونسل میں اس وقت جو ڈویژن کونسل انہوں نے بنائی ایک یہ یونین کونسل سے پھر ضلع کونسلیں بنی، ضلع کونسل سے پھر آگے انہوں نے ایک ڈویژنل کونسل بنائی، تو اس میں یہ ہمارے جو مرزا عطا اللہ صاحب قمر تھے ایڈوکیٹ، ان کے جو بھائی تھے مرزا ثناء اللہ صاحب، تو وہ یہ ڈویژن کے وہ نمائندے یہاں سے بنے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں دور میں بہاول نگر کو اور ریاست بہاولپور کو کافی کرش کیا گیا، اور یہ ہے کہ وہ جس وقت ہمارے یہ پھر ایم این ایز ایک تو یہ مارشل لا کی وجہ سے بھی ذرا خاموش رہتے تھے ایوب خان صاحب کے دور میں، تو پھر یہ جب یہ باقاعدہ یہاں پہ الیکشن ہوئے نا یہ 62 میں، تو اس میں یہ یہاں پہ ملک قاسم صاحب جو ایم این اے بنے، اور ان کے ساتھ یہ پیر محمد زمان چشتی صاحب یہ ایم پی اے بنے، اور یہاں پہ اپنے مطلب کچھ اور لوگ یہاں پہ یہ مہاروی صاحب تھے، یہاں پہ غلام نبی مہاروی صاحب وہ یہاں پہ بن گئے ایم پی اے، تو یہ جو ویسٹ پاکستان کے نا یہ ایم پی اے بنے وہاں اس وقت۔ 8ویں قسط میں شاہد علی چشتی صاحب نے ہمیں بہاول نگر کے تاریخی خاندان جو سیاسی خاندان ہیں ان کے متعلق آگاہ کیا، جس میں شاہ صاحبان، چیمہ صاحبان، لالے کا برادری، ملک قاسم صاحب، راؤ صاحبان، یہ ہمارے وہ سیاسی خاندان ہیں جو کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر انہوں نے باقاعدہ سیاست میں آئے، یہ لوگوں کی خدمت کا جذبے کے تحت ان لوگوں نے کام کیا، اور آئندہ آنے والی قسط میں ہم اگلے پروگرام سے آپ کو آگاہ کریں گے، تاریخ کے پنوں سے لمحہ بلمحہ ہم جو ہیں وہ کھدیڑتے جائیں گے اور آگاہ آپ لوگوں کو کرتے جائیں گے۔ ناظرین، جس نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور خاص طور پر کمنٹ سیکشن پہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس پروگرام میں مزید بہتری لا سکیں۔